نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اساتذہ کرام کا اور اپنے تمام دوست احباب کا انتہائی مشکور ہوں، بالخصوص حضرت مؤمن صاحب کا کہ جن کی دعاؤں سے اور جن کی محنتوں سے، جن کی کاوشوں سے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آج اس قابل ہوئے کہ ہم اس دین کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. کارگزاری تو مختصر سی ہے. سب سے پہلے جو ہم نے اس مدرسے میں داخلہ لیا، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا بھی اسی مدرسے سے کی ہے، اور 1996 کے اندر ہم نے اس مدرسے کے اندر داخلہ لیا فروری کے مہینے کے اندر. اور اس وقت بہت ہی حالات جو ہے وہ مشکل تھے اس مدرسے کے بھی، اور یہی ایک تہخانہ تھا، اور اس میں نہ بجلی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ لائٹ تھی، اور نہ فرش تھا. اور بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بارش ہوئی تو پانی نیچے اور ہم نے اوپر رات گزاری. یہ مقصد تو نہیں ہے، لیکن آج الحمدللہ یہ خوشی ہوتی ہے یہ ماحول دیکھ کے، اور یہ باغ و بہار دیکھ کر، اور یہ ہمارے ان اساتذہ کرام کی محنت ہے اور ان کی دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے 3 سال میں یہ خود مکمل کیا، اور اس کے بعد 1 سال میں کردار مکمل کی، اور پھر 2001 کے اندر ہم نے تجوید پڑھی قاری رحمان صاحب سے. اور پھر یہیں پر ہم ابتدائی پہلی کلاس دوستہ کی ہماری تھی، اس سے پہلے کوئی کلاس ہی نہیں تھی کہ ہم تجوید کے بعد کتابوں کی. پھر 3 سال ادھر ہی پڑھا 2004 تک، یعنی 8 سال 1996 سے 4 تک ہم نے ادھر ہی پڑھا سالیاں تک. پھر اس کے بعد سالسہ میں ہم استاد محترم حضرت مولانا عتیق صاحب کی ہدایت پر ہم جامعہ فریدیہ تشریف لے گئے. وہاں پر ہم نے پھر 3 سال پڑھا، اور وہاں بھی کچھ پھر حالات کی وجہ سے وہاں سے بھی جانا پڑا. اور دارالعلوم زکریا ترنور اسلام آباد میں حضرت مولانا زمان ہزاری صاحب کی مدرسے میں وہاں سے پھر فراغت ہوئی. 2010 کی فراغت ہے. اور پھر جب 2010 میں آخری ہم نے پیپر دیا تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن یہ اساتذہ کرام کی دعائیں تھیں اور انہوں نے ہماری تشکیل کر دی. آخری پیپر دیا اور ادھر ہی سے ہماری تشکیل ہو گئی. اور دلتالہ جو ہمارا قصبے کے قریب ہے، جاتی کے قریب، وہاں مسجد ہے. وہاں پہ جب ہم گئے تقریباً 3 مہینے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں یہاں بھیجنے والے کون تھے. ہمیں بھیجنے والے بھی حضرت مولانا عتیق صاحب تھے، اور حضرت نے ان سے مشورہ کیا، ان سے رائے لی، تو حضرت مؤمن صاحب نے ہی ہمارا نام لیا، پیش کیا، اور ہم وہاں پر خدمت کر رہے ہیں. 2010 سے 2020 ہے، وہیں پر ہیں الحمدللہ. ابتدا بھی وہاں بھی مسجد ایسی صرف تہخانہ، وہ بھی بعد میں بنا چھوٹا سا کمرہ، اور وہاں پر پھر نمازوں کی خدمت ہے اور بچوں کی تعلیم کی خدمت ہے. پھر الحمدللہ اساتذہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے رہے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہے. جیسے جیسے وہ ہمیں رہنمائی کرتے رہے، ہم الحمدللہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتے رہے. اور پھر 2014 کے اندر استادوں نے کہا کہ آپ حفظ کی کلاس شروع کریں. الحمدللہ پھر ہم نے 2014 کے اندر ہم نے حفظ کی کلاس کی ابتدا کی. پہلے غیر ریشی بچے تھے، الحمدللہ ریشی بچے. تو ابتدا میں مسائل تھے، تو الحمدللہ ابھی 6 سال سے تقریباً حفظ کی کلاس چل رہی ہے، اور الحمدللہ 9 بچے حفظ مکمل کر چکے ہیں. ان میں سے وہ 7 بچے ایسے ہیں جو کہ دان بھی مکمل کر کے قرآن مجید ہمارے سامنے سنایا، اور ہم نے ان کا قرآن مجید سنا. اور اس کے علاوہ
جو ہے اس کے علاوہ 13-14 بچے بھی فضو کر رہے ہیں. اور پھر استادوں نے کہا کہ آپ مکتب کا کام بھی شروع کریں. الحمدللہ 2014 سے اس وقت ہم مکتب کے کام کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس کام کی سر انجام دے رہے ہیں. اور اس میں بھی الحمدللہ جو ہے وہ تقریباً بنین کے جو ہے وہ 15 مکاتب ہیں اور اس میں پڑھنے والے تقریباً 380 بچے ہیں. اور بنات کے جو ہیں وہ 8 مکاتب ہیں اور اس کے اندر 135 بچیاں ہیں. اور الحمدللہ مستورات کے جو ہیں وہ 7 مستورات کے مکاتب ہیں اور 6 جو ہیں وہ بالغان کے مکاتب ہیں اور 4 اسکولوں کے اندر ہمارا نصاب بھی چل رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کل طلباء جو ہے وہ 500 سے زیادہ ہیں طلباء طالبات. اور اساتذہ کرام جو ہیں وہ الحمدللہ وہ 18 اساتذہ کرام ہیں اور 24 ہمارے مکاتب ہیں. آپ حضرات سے بھی یہ آخری التماس ہے, یہ گزارش ہے کہ آپ دین کے ساتھ جڑے رہیں اور قرآن کے ساتھ جڑے رہیں, اخلاص کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام جو ہیں ان سے مشورہ لیتے رہیں, ان سے مشاورت کرتے رہیں. جیسے جیسے آپ کو اساتذہ کرام رہنمائی کرتے ہیں آپ ان کے مطابق عمل کرتے رہیں. انسان کو علم نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی برکتوں سے دعاؤں سے اللہ پاک ایسے کام لیتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کرتا. انسان کرتا کچھ, سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ ہے. اس لیے میرے دوستوں آپ حضرات سے درخواست ہے, ایک تو اس قرآن کی خدمت کے ساتھ جڑے رہیں اور اساتذہ کرام کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. اور بالخصوص یہ جو ادارہ ہے اس ادارے کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں, اپنی ہر دعاؤں کے اندر شامل رہیں. آپ حضرات جانتے ہیں اس ادارے کے حالات بھی اور سارا سسٹم آپ حضرات کو معلوم ہے, لیکن اب ہم جو ہے یہ ادارہ ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے اتنا کچھ کرتا ہے تو ہم ان کو کم از کم, یہ ادارے والے ہم سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں لیکن کم از کم ہم ان کے لیے جہاں ہم جو ہے اپنے لیے دعائیں مانگیں, ہاتھ اٹھائیں, وہاں اس مدرسے کے لیے, اس مدرسے کے جو ہے وہ ضروریات کے لیے, اس مدرسے کے اساتذہ کرام کے لیے, طلباء کے لیے اور تمام حضرات کے لیے جو حضرات تعاون کرتے ہیں ان کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ یاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق